یہ سیریز میں تقریباً 6 مہینے سے کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن آئی ہیو بین ایبل ٹو دس ون تھنگ اور دی ادر. سیریز کا مین مقصد یہ ہے کہ آئی تھنک کہ آئی ہیو ہیڈ انف ایکسپیرینس ان دا پاکستانی سافٹ ویئر انڈسٹری ٹو بی میکنگ دس سیریز اینڈ ٹیلنگ یو کہ میں نے میری جرنی کیسی رہی، میری جرنی میں کیا کیا مسائل آئے مجھے، میری جرنی میں کیا کیا چیزیں میں نے کی وچ ہیو ورکڈ فار می. اور اگر آپ ابھی کریئر سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں سال میں کریئر کے، تو آپ ان میں سے کیا چیزیں ہیں جو یوز کر سکتے ہیں اور ہوپ فلی ٹائم اور محنت دونوں چیزیں بچا سکتے ہیں. آئی فگرڈ موسٹ آف دیز تھنگز آؤٹ آن مائی اون. اس میں غلطیاں بھی کی ہیں کچھ، یو ول سی دیم ان دیز ایپیسوڈس کہ جو غلطیاں میں نے کی ہیں وچ آئی ووڈ لو فار یو گائز ٹو ناٹ ریپیٹ. تو ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے اس سیریز میں. ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیبٹس، وہ ٹریٹس جو مجھے لگتا ہے، جو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے لوگوں کو کرتے ہوئے، اور میں نے دیکھا ہے کہ کافی لوگوں نے سکسیس اچیو کیا اس کو یوز کر کے. اس میں میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہیں، میرے دوستوں کے ایکسپیرینسز بھی ہیں. تو آئی تھنک اٹس کائنڈ آف اے کلیکٹیو وزڈم دیٹ وے. سیریز کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ایز گائیڈنگ ایز اے کمپس دیکھ سکیں کہ یار اگر آپ نے وہ کچھ کرنا ہے جو کہ میں نے تقریباً 7-8 سالوں میں کیا ہے، تو آپ ان میں سے چیزیں پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں، ان کو یوز کر سکتے ہیں اپنے گولز اچیو کرنے کے لیے جلدی. سیریز کے بارے میں 2-3 اور چیزیں یہ ہیں کہ دس از گوئنگ ٹو بی ویری ویری کینڈیڈ اینڈ ویری ویری اسٹریٹ فرام دا ہارٹ. اس میں کافی چیزیں ہیں جو کوئی بہت پرسنل بھی ہیں میرے لیے، لیکن آئی تھنک کہ ٹو کیپ دس ویری آنیسٹ اینڈ ٹو کیپ دس ناٹ شوگر کوٹڈ ایٹ آل، یہ کافی ضروری ہے کہ یہ شیئر کی جا سکے. سو آئی ایم ویری کمیٹیڈ ٹو دس سیریز. آئی تھنک کہ آئی ہیو کانٹینٹ فار اباؤٹ 15 to 20 ایپیسوڈس ایٹ دا پوائنٹ آف ریکارڈنگ دس ویڈیو. آئی ہوپ دس کنٹینیوز ٹو be helpful for people who just come and see this and then continue to see the following episodes as well. سیریز اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ سیریز کیا نہیں ہے. سو اس کے لیے آئی جسٹ ہیو سم ڈسکلیمرس فار یو. سب سے پہلے یہ سیریز، جو میں اس سیریز میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا، دے ہیو ہیلپ می گرو ایکسپونینشلی ان مائی کریئر. ایکسپونینشلی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لینئر گروتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب اس طرح اسٹریٹلی آپ اس طرح گرو کرتے ہو. آئی فیل کہ میرا کریئر ہیز بن ڈفرنٹ فرام دیٹ. اٹ ہیز بن اے کریئر آف ایکسپونینشیل گروتھ وچ از ناٹ کنونشنل. تو آئی تھنک کہ یہ جو چیزیں جو میں ڈسکس کروں گا، دے ہیلپ می گرو ایکسپونینشلی. بٹ یہ اس ایکسپونینشیل گروتھ کو اچیو کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، اور یہ ناٹ ایٹ آل ریسیپی فار سکسیس ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے ایکسپونینشیل گروتھ اچیو کرنا ایک ٹارگیٹ ہی نہ ہو، اینڈ وچ از ایبسلیوٹلی اوکے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو پٹ دیٹ آؤٹ دیئر. نمبر 2، یہ سکسیس اسٹوری بالکل بھی نہیں ہے. آئی ڈونٹ کنسیڈر مائی سیلف ایز اے سکسیس اسٹوری. دس از جسٹ می شیئرنگ مائی ایکسپیرینسز ود یو. آئی وش کہ جب میں کریئر اسٹارٹ کر رہا ہوتا میرے ساتھ کوئی یہ انفارمیشن یا یہ ایڈوائس شیئر کر دیتا، تو میں صرف وہی کر رہا ہوں جو کہ آئی وش کہ میرے ساتھ شیئر ہوا ہوتا. ایٹ بیسٹ آپ اس کو ایک گڈ کریئر پاتھ کہہ سکتے ہیں کہ آفٹر ورکنگ 7 to 8 years ان دا پاکستانی سافٹ ویئر انڈسٹری، آئی تھنک کہ آئی ہیو ہیڈ اے گڈ کریئر پاتھ جو کہ لوگ ایمولیٹ کر سکتے ہیں، جو کہ لوگ ان میں سے چیزیں پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں. تو یور ڈیفینیشن آف سکسیس مائٹ بی ڈفرنٹ فرام می، اینڈ دس از ڈیفینیٹلی ناٹ مائی ڈیفینیشن آف سکسیس. تو یہاں آئی جسٹ نیڈ ٹو پٹ دیٹ آؤٹ فار یو. نمبر 3 یہ ہے کہ نمبر 3 بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ دس ہیز ورکڈ انڈر ویری اسپیسیفک کنڈیشنز فار می. اسپیسیفک کنڈیشن سے میرا مراد کیا ہے؟ اسپیسیفک کنڈیشنز کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کی لائف میں ایک اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کی فیملی آتی ہے، آپ کے فرینڈز آتے ہیں، آپ کے دا پلیس دیٹ یو لیو ان، آپ کی اسکولنگ کیسی ہوئی ہے، آپ نے یونیورسٹی کہاں سے کی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ مل کے ایک انسان کا ایک یونیک انسان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو میرے لیے یہ چیزیں کام کی ہیں، لیکن یہ صرف میری اسپیسیفک کنڈیشن میں کام کی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسپیسیفک کنڈیشنز بہت ڈفرینٹ ہو میرے سے، بہت ڈیفیکلٹ ہو میرے سے، ان وچ کیس ڈو ناٹ یوز دس ایز یارڈ اسٹک. مطلب کمپیئر نہ کریں اپنے کریئر پاتھ سے یا اپنی گروتھ سے، کیونکہ ہر بندے کی ٹریجیکٹری ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور یو گاٹ ٹو میک دا بیسٹ آف
دا کارڈز دیٹ یو ور ڈیلٹ. آپ کو جو کارڈز اللہ کی طرف سے ملے ہیں آپ نے ان میں رہتے ہوئے آپ نے اپنا بیسٹ کرنا ہے. الحمدللہ فار می, میرے لیے بہت I was very fortunate کہ I was dealt with very good cards. اس کی ایک دو ایگزامپلز یہ ہیں کہ when I started my career تو میرے پاس کوئی لائبلٹیز نہیں تھیں. میرے والد صاحب نے مجھے ایک گاڑی لے کے دی ہوئی تھی which I couldn't afford at that time. میرے پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں تھی گھر کی, کوئی لائبلٹی نہیں تھی میرے پہ. I did not have to pay contribute anything to the home. I did not have to pay any bills. I just needed to support myself, and that's what my parents had afforded me at that time. تو یہ اس جو میں کارڈز ڈیلٹ ہونے والی بات کر رہا ہوں اس کے صرف ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آپ کی یہ سچویشن میرے سے کافی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. نیکسٹ چیز یہ ہے کہ میں جو اس سیریز میں آپ سے بات کروں گا ساری, میں نے وہ ساری چیزیں خود نہیں کی ہوئی. اس میں سے کافی چیزیں ہیں کہ جو کافی تو نہیں, کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں سوچتا ہوں کہ کاش میں نے کی ہوتی تو وہ میرے لیے بہتر ہوتی. تو جہاں پہ میں یہ چیزیں مینشن کروں گا آپ کو کہ یہ چیز کاش میں نے کی ہوتی, یا مطلب جہاں پہ میں آپ کو ایسی ایڈوائس دوں گا which I learned later in my career, تو وہاں میں آپ کو بتا دوں گا کہ I did not do this, تو آپ کو یہ کرنی چاہیے, مجھے بعد میں یہ سمجھ آئی تھی. تو there's that. And then next یہ ہے کہ I have always been an overachiever in my life. میں مطلب بچپن سے لے کے میری فیملی میں بہت زیادہ ایمفسس ہے اس چیز پہ کہ پڑھائی میں I always had to be an overachiever. تو میرا اپنے کریئر میں بھی یہی گول تھا, I just wanted to be an overachiever. تو although مطلب that goal worked for me, کیونکہ اگین وہی والی بات ہے, انوائرمنٹ والی بات ہے, کارڈز والی بات ہے کہ while that goal worked for me as an individual, آپ اس کو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کا گول ہونا چاہیے. اگر آپ کا گول یہ ہے کہ you need to have a decent career and have a very balanced life, that is okay as well. آپ کا وہ گول نہیں ہے تو it is absolutely okay. اس کو آپ نے اپنے آپ پہ حاوی نہیں کرنا. Don't think کہ یہی ایک طریقہ ہے کریئر کا. یہ وہ طریقہ ہے جو مجھے اپنے لیے صحیح لگتا تھا فار اے کریئر, اور آئی وش کہ اگر میرے پاس زیادہ گائیڈنس ہوتی تو شاید میں ان میں سے کچھ چیزوں کو اور بہتر کر سکتا. لیکن اگین مطلب دیٹ ورک فار می. اگر آپ کا یہ گول ہے کہ یو وانٹ ٹو بی این اوور اچیور ان یور کریئر, تو ہاں مے بی دین دس از آئیڈیل فار یو. ایون دین آئی تھنک کہ شاید اس میں سے 70-75% آپ کے لیے آئیڈیل ہو, 100% نہ ہو. ایک اور چیز جو میں نے یہاں پہ نہیں لکھی ہوئی وہ یہ ہے کہ دس از ایڈوائس جو کہ آئی تھنک از ایپلیکیبل اکراس آل کریئرس. اس میں سے تقریباً 70% کے آس پاس جو ایڈوائس ہوگی وہ سارے کریئرز میں چل سکتی ہے. چاہے آپ کسی FMCG کمپنی میں کام کر رہے ہیں, چاہے آپ کسی گورنمنٹ کے اداروں میں یہ نہیں چل سکتا, اس کا آئی تھنک اتنا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن کسی بھی پرائیویٹ جاب پہ اگر آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں, آئی تھنک اس میں سے 70-75% ایڈوائس وڈ ہولڈ ٹرو فار اے پرائیویٹ کمپنیز جاب. تو ہاں, آئی جسٹ وانٹ ٹو پٹ اٹ آؤٹ دیئر. آخری چیز یہ ہے کہ ٹو ڈو آل دس آئی ہیو ہیڈ ٹو میک اے لاٹ آف سیکریفائزز. مجھے مطلب اور اگین اگر آپ کا یہ گول نہیں ہے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو میک دوز سیکریفائزز. ان سیکریفائزز کی میں اتنی زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن میں صرف ڈسکلیمر میں ایک دفعہ بتا دوں کہ مین چیزیں جو مجھے سیکریفائز کرنی پڑی ہیں, فیملی ٹائم اپنا سیکریفائز کرنا پڑا ہے بہت زیادہ, لیجر سیکریفائز کرنا پڑا ہے, اور مجھے اپنی لائف میں ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس کرنے پڑے ہیں. ایٹ اے لاٹ آف پوائنٹس مجھے اپنی ہیلتھ بھی سیکریفائز کرنی پڑی ہے, وچ مینس کہ ساؤنڈ سلیپ, ہیٹنگ دا جم مور آفن, یا ڈوئنگ اسپورٹس ایکٹیویٹیز مور آفن. تو مطلب آئی وش آئی ڈن اے بیٹر جاب ایٹ دیم, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اگر if I had done a better job at my health تو I would have arrived at these results. تو مطلب اگین مطلب آپ so what I mean to say is کہ یہ آپ نے اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا, اس کو ایز اے ہول پکچر دیکھنا ہے کہ اس کے لیے آپ کو سیکریفائزز بھی کرنے پڑیں گے. اس کے لیے آپ کو اپنے انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو اپنی آپ کا ہو سکتا ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ میرے سے بہت ڈفرینٹ ہو, آپ کا ہو سکتا ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ میرے سے بہت بہتر ہو. جب وین یو گریجویٹ فرام دا یونیورسٹی ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ چیزیں آتی ہوں, جبکہ مجھے اس ٹائم پہ جب میں نے گریجویٹ کیا مجھے اتنی نہیں آتی تھی. تو جسٹ
ٹیک آل آف دس ایڈوائس ود اے پنچ آف سالٹ, اس کو اپنے لحاظ سے کنٹیکسچولائز کریں اور پھر ایکٹ آن اٹ, مطلب بلائنڈلی نہیں فالو کرنا ہے اسے. ٹھیک ہے جی. تو آئی تھنک دس واز دا ڈسکلیمر. آئی ول کیپ آن ریپیٹنگ دس ڈسکلیمر ان ایوری ایپیسوڈ آئی ہوپ. اینڈ وداؤٹ فردر اڈو ہم فرسٹ ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا کریئر کیسا تھا, وین ڈیڈ آئی اسٹارٹ, کون کون سی کمپنیز میں نے کام کیا. میں آپ کو چھوٹا ان ساری کمپنیز کے تھوڑا ایمفسس آپ کو تھوڑا بتا دوں گا کہ ان کمپنیز میں میں نے کیا کام کیا, مین ہائی لائٹس کیا تھی اس ٹائم کی, اور اس کے بعد مطلب اس کا نیکسٹ اسٹیپ میرا کیا تھا, اور نیکسٹ اسٹیپ پہ جانے کا ریزن کیا تھا, اور سارے سرکمسٹانسز کیا تھے. اگلی ایپیسوڈس کے اندر میں انہی ٹائم اسٹیمپس کو, یعنی انہی کمپنیز کو, سے اگر یہاں پہ میں نے 2012 میں لکھا ہوا ہے اسٹارٹ فری لانسنگ, تو آئی ول بی ریفرنگ دس ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. تو مطلب یو مائٹ جسٹ وانٹ ٹو کم بیک ٹو دس ایپیسوڈ اینڈ سی کہ اچھا اگر آپ کو کریئر کا کانٹیکسٹ چاہیے تو یو کین کم ٹو دس ایپیسوڈ اینڈ سی اٹ. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. سو آئی گریجویٹ ان 2014, 2014 میں میں نے گریجویٹ کیا ناس سے, لیکن 2012 میں میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کر دی تھی. میری فری لانسنگ کی جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی ڈیٹا بیسز والے کورس سے. تو ڈیٹا بیسز والے کورس میں ہمارے ٹیچر نے ہمیں مائی سیکول سکھائی تھی, اور مائی سیکول کے ساتھ ہی انہوں نے سیمسٹر پروجیکٹ ہمیں دیا تھا کہ اپنے پی ایچ پی کے اندر ایک اپلیکیشن بنانی ہے جو کہ مائی سیکول کو یوز کرے گی, اور مطلب پی ایچ پی بیسیکلی ڈیٹا بیس کا انٹریکٹ کر رہی ہوگی, اور آپ نے اپنی مرضی کی کوئی اپلیکیشن بنانی ہے. اس وقت فیس بک کینوس اپلیکیشنس بہت زیادہ وہ تھنگ, مطلب آپ کو یاد ہوگا 2012 میں, اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہے تو 2012 کے اندر فیس بک کی کینوس اپلیکیشنس کے اندر پوری گیمز چلتی تھیں, گیمز لائک فارم ول وغیرہ, زنگا پوکر وغیرہ اس وقت چلتی تھیں. فیس بک کے اندر یہ بیسیکلی ایپس بہت ہیوج ہوتی تھیں اس وقت. سو یوٹیلیٹی ایپس بھی ہوتی تھی اس کے اندر, پروڈکٹیوٹی ایپس بھی ہوتی تھی. سو فیس بک واز کائنڈ آف ایپ مارکیٹ پلیس ایٹ دیٹ ٹائم. سو ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے فیس بک کو یوز کر کے ہم نے اس کو موڈل کے ڈیٹا کے ساتھ انٹیگریٹ کیا تھا, اور ہم نے ہر اسٹوڈنٹ کی پروفائل کو اس کی فیس بک پروفائل سے لنک کر دیا تھا. اور وین یو ور آن یور فیس بک پروفائل, تو آپ جا کر اپنے کورسز آپ نے کون سے لیے ہوئے ہیں, آپ کی اٹینڈنس کتنی ہے, اس طرح کی 2-3 بیسک چیزیں آپ دیکھ سکتے تھے. جب میں نے وہ پروجیکٹ میرا گروپ پارٹنر سروش تھا اس کے ساتھ کیا, تو آئی ریئلائزڈ کہ دنیا میں اچھا ویب سائٹس اس طرح چلتی ہیں. دیٹ واز دا پوائنٹ وین اٹ واز اے والا مومنٹ فار می کہ اچھا دنیا میں ایپلیکیشنز جو آپ کو ویب سائٹ نظر آتی ہے اس کے پیچھے اچھا اس طرح ڈیٹا بیس چلتی ہے, یہ کوئریز لگتی ہیں, اس طرح ڈیٹا آتا ہے. تو وہ میرے لیے بہت ہیوج چیز تھی. اس کو ہی یوز کرتے ہوئے میں نے 2012 کے اندر اپنی اس وقت اپ ورک میں نہیں تھا, اس وقت اوڈیسک تھا اپ ورک کا نام. سو اس وقت میں نے اپنی فری لانسنگ پروفائل بنائی, اور میں نے صرف یہ لکھ دیا کہ میرا نا فیس بک کینوس اپلیکیشن بنانے میں ایکسپیرینس ہے, اور میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کر دی. فری لانسنگ جب اسٹارٹ کی, آف کورس میں شروع میں کسی نے آرڈر نہیں دیا, میری کوئی کریڈینشلز بھی نہیں تھے. سو آئی ڈیڈ مائی فرسٹ, مجھے یاد اپنا فرسٹ پروجیکٹ میں نے بالکل فری میں کیا تھا. ایک بندے کو, ایک امریکہ میں ایک بندہ تھا, اس کو ایک کینوس اپلیکیشن چاہیے تھی جس کے اندر وہ اپنے آئی تھنک کچھ CSVs تھیں جو اس نے وہاں پہ لوگوں سے ڈاؤن لوڈ کروانی تھیں. تو میں نے وہ بنا کے دی. اس بندے سے میں نے بولا کہ میں آپ کو فری آف کاسٹ کر کے دوں گا, آپ نے بس مجھے اچھا ریویو دے دینا. سو میرا یہ فری لانسنگ کا اسٹارٹ میرے لیے وہاں سے ہوا تھا. اس کے بعد میں فری لانسنگ کرتا رہا. اس کا جو پیڈ آرڈر ملا مجھے وہ $90 کا تھا, مجھے ابھی بھی یاد ہے. $90 کا مجھے فرسٹ آرڈر ملا. ون تھنگ لیڈ ٹو دی ادر. پھر لوگ آتے گئے. اس وقت فری لانسنگ میں اتنا کمپٹیشن بھی نہیں تھا. ڈفرینٹ لوگوں نے مجھے ڈفرینٹ ٹاسک دینا شروع کر دیا, اور میں فیس بک کینوس اپلیکیشنس پہ ہی PHP اور مائی سیکول کو استعمال کرتے کرتے میں کینوس اپلیکیشن بناتا گیا. اگر اب میں سوچوں کہ میں کیا چیز دیتا تھا انہیں, یا میں کیا کوالٹی انہیں شپ کر کے دیتا تھا, تو مجھے مطلب فرینکلی میں بہت شرمندہ ہوں اپنے آپ سے کہ میں نے کتنا لو کوالٹی کام دیتا تھا. بٹ آئی مین اٹ ورک فار می ایٹ دیٹ ٹائم, اور مجھے کافی اچھے ریویوز بھی مل جاتے تھے. تو لوگوں نے مطلب آئی گاٹ اے لاٹ آف آرڈرز, اور میں ایوری تھنگ ورک فار می ایٹ دیٹ ٹائم. اس میں ایسے بھی ہوا کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا, مجھے بالکل بھی آئیڈیا ہی نہیں تھا
تو کچھ ایسے کام آتے تھے جو میں اٹھا لیتا تھا لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیسے کرنا ہے. تو پھر اس میں کچھ سینئر سے ہیلپ لے لی. کبھی کبھار میں نے سینئر سے ہیلپ لی, فائدہ ہی نہیں ہوا اس کا کیونکہ سینئرس کو بھی نہیں آتی تھی وہ چیز. تو ایسے بھی ہوا. تو وہ اس میں سکسیسز فیلئر ساتھ ساتھ ہی چلتے رہے. تو اس وقت اور میرے لیے اور میرے پیرنٹس کے لیے ایک بہت پراؤڈ مومنٹ تھا وہ دن, جس دن میں نے ایک میک بک خریدی تھی اپنی فری لانسنگ کے پیسوں سے. اس وقت آئی تھنک دا ڈالر واز ایٹ آئی ڈونٹ نو 85 یا 90 روپیز پہ ہوتا ہوگا اس وقت ڈالر. تو میں نے اپنے پیسوں سے جمع کر کے ان سے میں نے ایک میک بک خریدی تھی وچ واز اے ہیوج, مطلب میری لائف کا ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا کہ میں نے ایک میک بک خریدی اپنے پیسوں سے. اس میں ایک اور چیز مینشن کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ میں ایون 2012 سے پہلے بھی میں گرافک ڈیزائننگ کا تھوڑا بہت کام کرتا رہتا تھا. لوکل کمپنیز میں کسی کو کوئی کام چاہیے تو میں فوٹو شاپ سے تھوڑا بہت ادھر ادھر موو کر کے آئی وازنٹ گڈ ایٹ اٹ آل. میں بہت برا تھا فوٹو شاپ پہ, لیکن آئی جسٹ ڈیڈ دیٹ. اور میرے مطلب ایسے 2000 3000 4000 روپے کے لیے آئی یوز ٹو ڈو دیٹ. تو ہاں, دیٹ از وٹ آئی ہیڈ بن ڈوئنگ بفور 2012. 2014 میں ناس سے گریجویٹ کیا. ناس سے گریجویٹ کرنے کے بعد میں نے ایک کمپنی تھی اس میں کام کیا وچ شوڈ ناٹ بی نیمڈ ہیئر. مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اٹ کیونکہ مطلب یہ کسی کو سنگل آؤٹ کرنے والی بات ہے. میرا اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا وہاں پہ, تو آئی جسٹ سوئچ فرام دیئر آفٹر 2 months اینڈ دین آئی جوائنڈ آربیسافٹ. اس پوائنٹ پہ یہ بتانا آپ کو بڑا ضروری ہے کہ جب میں ناسٹ میں ایز اے اسٹوڈنٹ میرا جی پی اے بہت اچھا نہیں تھا. میرا جی پی اے 2.97 تھا. لیکن یہ فری لانسنگ کرنے کی وجہ سے اور ادھر ادھر جو بھی پنگے لیتا رہتا تھا میں ہر جگہ پہ, وہاں اس کی وجہ سے آئی واز مطلب ان ٹرمز آف ہارڈ اسکلس میں آئی تھنک کہ ابو ایوریج تھا اپنی یونیورسٹی میں. اسی کی وجہ سے میں اپنا جو میرا فائنل ایئر پروجیکٹ تھا اس وقت وی میڈ SMS بیسڈ پیمنٹ گیٹ وے, سم تھنگ لائک آپ سمجھ لیں ایزی پیسہ کی طرح 2012 میں ہم نے بنایا تھا. اور اس کا مطلب ہمارے پاس ایک ڈیمو تھا جس میں آپ SMS سے پیسے ریکویسٹ کر سکتے تھے اور اگلا بندہ اپنا OTP سینڈ کر کے اسی وقت آپ کو پیسے بھیج سکتا تھا. بیک اینڈ پہ وہ آئی تھنک ISO 8201 اسٹینڈرڈ تھا بینکنگ کا, جس کی بیسس پہ وہ انٹرفیس کرتا تھا ایک بینک سے. آف کورس ڈمی بینک ہی بنایا ہوا تھا ہم نے. ہمارے فائنل ایئر پروجیکٹ کا نام تھا جیب. سو بیسیکلی یہ تھا کہ آپ کی ڈیجیٹل پاکٹ ہے وہ. اور اس کا جو ساری پریزنٹیشن وغیرہ تھی میں اور میرے ساتھ 2 پارٹنرس تھے, ہم لوگوں نے ہی دی تھیں. اینڈ اٹ ایونچولی بیکیم دا بیسٹ انڈسٹریل پروجیکٹ in our open house, so we got a gold medal for that and everything. تو while my GPA was not good, لیکن میرے اسکلز یا میرے ٹیکنیکل اسکلز اس لیول پہ تھے جہاں پہ ہو سکتا ہے میں اس وقت ٹاپ 10 سے 15% لوگوں میں ہوں. اسی کی وجہ سے ہماری یونیورسٹی میں جب اوپن ہاؤس ہوا تھا تو مجھے تقریباً 10 سے 15 انٹرویو کالز آئی تھیں اس وقت. لیکن اس ٹائم کیونکہ میری جاب آلریڈی ہو گئی ہوئی تھی تو آئی ڈڈ ناٹ لک ایٹ اینی آف دیم, اور میں لاہور موو کر گیا تھا اس کمپنی کے لیے. 2 مہینے بعد اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ. تو اس پوائنٹ پہ مجھے یاد ہے میں اپنی یونیورسٹی کلیئرنس کرنے گیا تھا تو دے شوڈ می کہ وہاں پہ ایک بورڈ ایک ہائرنگ کا لگا ہوا تھا آربیسافٹ کا. سو آربیسافٹ اپیل ٹو می. میرے کچھ دوست بھی وہاں کام کرتے تھے. آئی جوائنڈ آربیسافٹ. وہاں پہ آئی جوائنڈ ایز این iOS انجینئر. میں ہمیشہ میرا میک بک لینے کا پہلے مقصد ہی یہ تھا کہ میں نے iOS ڈیولپمنٹ کرنی ہے. تو آئی آلویز وانٹڈ ٹو بی این iOS انجینئر. میں نے ایز این iOS انجینئر جوائن کیا آربیسافٹ میں. خود ہی سیکھا سارا کچھ وہاں پہ. اس وقت نئی سوئفٹ آ رہی تھی, آبجیکٹیو سی نہیں تھی اس وقت, تو میں نے سوئفٹ پہ ہی سیکھا. دیٹ پوزیشنڈ می ان سائڈ دا کمپنی ایز سمبڈی کہ جس کو سوئفٹ آتی ہے. تو کیونکہ جو پہلے سے کام کر رہے تھے iOS میں وہ لوگ اس وقت وہ آبجیکٹیو سی میں کام کرتے, ان کے لیے کمفرٹ زون تھا وہ. تو میں نے آتے ہی اسٹارٹ ہی سوئفٹ سے کیا. آبجیکٹیو سی بھی تھوڑی بہت آتی تھی کیونکہ میں خود بھی تھوڑا بہت کام کرتا رہتا تھا. تو اٹ پوزیشنڈ می ان اے یونیک پوزیشن دیٹ وے. اس کو میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ اپنے آپ کو پوزیشن کیسے کرتے ہیں. اگلی ایپیسوڈس میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے. اس پوائنٹ پہ میں نے ایک 2014 میں ہی میں نے زیرو پروڈکٹ نالج کے ساتھ, مطلب مجھے بالکل بھی نہیں پتا پروڈکٹس لانچ کیسے ہوتی ہیں. تو آئی جسٹ بلٹ این ایپ جس میں آپ پاکستانی فیشن برانڈز یہ جو کھاڑی
گل احمد، ثنا سفینہ وغیرہ ہیں. خواتین کے کپڑے آپ ان سے ایگریگیٹ کر لیتے ہیں ایک بیک اینڈ کے اوپر، اور پارٹس کا بیک اینڈ یوز کر کے ہم نے فرنٹ اینڈ پہ ایک آئی او ایس اور اینڈرائڈ ایپ بنا دی تھی. اس کا نام کپڑے تھا. اٹ لانچ اس کے تقریباً آئی تھنک کہ وین آئی شٹ اٹ ڈاؤن اس کے تقریباً آئی تھنک 2 سے 2,500 یوزرس تھے اس وقت. وی آلسو ٹرائی ٹو ٹاک ٹو برانڈز ایٹ دیٹ ٹائم، اور اس وقت اٹ ڈنٹ میک سینس فار دیم کیونکہ اس وقت اٹ واز ویری ارلی ان دا لینڈسکیپ بیک دین. تو آئی جسٹ شٹ اٹ ڈاؤن. سو میرا یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ although it wasn't required of me out of me from my job کہ میں نے کوئی اپنا آئیڈیا پرسو کرنا ہے، اپنی کوئی ایپ بنانی ہے، بٹ I still did that. اور یہ پنگے آپ کو اپنی لائف میں، اپنے کریئر میں ہر وقت لینے چاہیے، چاہے وہ آپ کوئی اوپن سورس پروجیکٹ بنا کے آپ پوسٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ کوئی اپنا پروڈکٹ آئیڈیا کر رہے ہیں، جو کہ آف کورس مطلب جو گریجویٹ کرنے کے فوراً بعد 99.9999999% چانس ہے کہ آپ کی پروڈکٹ سکسیزفل نہیں ہوئے گی. لیکن آئی وونٹ ڈسکریج یو فرام ڈوئنگ دیٹ، کیونکہ اوور ٹائم آئی ریئلائز کہ یہ جو میں نے ساری پیچھے ایفرٹ بار بار ڈفرینٹ جگہوں پہ کی اور اس سے فیل ہوا میں، دیٹ ایکچولی کنورٹڈ می ٹو اے پلیس جہاں پہ میں نے کافی دفعہ پروڈکٹس فیل کرنے کے بعد آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ اچھا یار اب اٹ ہیز اسٹارٹڈ ٹو میک سینس ٹو می، اچھا میری وہ پروڈکٹ کیوں فیل ہوئی. سو اب جب میں نیکسٹ ٹائم کوئی پروڈکٹ بنانے جاؤں گا اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی، تو میرے پاس ایٹ لیسٹ وہ ڈیٹا ہے کہ واٹ ناٹ ٹو ڈو کا ڈیٹا ہے. تو آئی تھنک کہ وہ کافی امپورٹنٹ ہے. سو یا دیٹ از ٹو 2014 فار یو. آئی ورکڈ ایز این iOS انجینئر. اس کے بعد 2015 میں ایک دیر واز دبئی بیسڈ کمپنی وچ اپروچڈ می اینڈ دے سیڈ کہ ہم اپنا سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ کر رہے ہیں. میں اس وقت اپنے I won't call it immaturity but I would call it میں اپنے ذیل میں، مطلب میں اپنے ذہن میں I felt like کہ اچھا یہ تو موویوں میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ you're working some place and you work there for a year or so، اور پھر اس کے بعد you're approached by a company who says کہ جی ہم اپنا بڑا زبردست ڈپارٹمنٹ، اپنا پورا ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ کر رہے ہیں اور آپ آئیں اور اس ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کریں. اور میں اس وقت لاہور میں تھا، میری فیملی اسلام آباد میں تھی. تو جو کمپنی دبئی بیس تھی ان کا ایک آفس دبئی میں تھا اور ایک اسلام آباد میں تھا. تو دا پرومس اور دا پوٹینشیل آف ورکنگ ان اے دبئی بیسڈ کمپنی اینڈ دین ورکنگ ان دبئی فار سم ٹائم اینڈ دین ان اسلام آباد فار سم ٹائم، مجھے وہ بہت اپیل کیا. اور ٹو بی آنیسٹ اگر میں ہائنڈ سائٹ میں دیکھوں تو دیٹ واز ون آف دا مین ریزنز وائی آئی جوائنڈ دیٹ کمپنی. تو آئی جوائنڈ دیٹ کمپنی ایونچولی. مطلب میں RBSoft میں بہت خوش تھا، میری جاب بڑی زبردست تھی، میری گروتھ بہت زبردست تھی. ابھی میں آگے آپ کو اپنا کمپنسیشن ورسز ایئرز آف ایکسپیرینس والا گراف دکھاؤں گا تو یو ول سی کہ میری وہاں پہ کمپنسیشن بھی، میری گروتھ بالکل صحیح تھی وہاں پہ. لیکن دس پرومس آف کہ ایک کمپنی ہے جو کہ دبئی بیسڈ ہے، میں ادھر بھی کام کروں گا، میں اسلام آباد میں بھی کام کروں گا، اسلام آباد میں میرا گھر بھی ہے تو میرا کمفرٹ زون بھی وہاں پہ ہے. تو دیٹ ریلی اپیلڈ می اینڈ آئی ایونچولی جوائنڈ دیٹ کمپنی. جب میں نے کمپنی جوائن کی وہاں پہ ہم نے تقریباً 2 سے 3 پروڈکٹس بنائے تھے انٹرنیٹ آف تھنگز اور لاجسٹکس کی اسپیس میں. بیسیکلی آئل اینڈ گیس کمپنیز کے ساتھ تھوڑا سا وی وانٹیڈ ٹو سیل اے پروڈکٹ ٹو دیم کہ جس میں ان کے ٹینکرز کی لوکیشن، آئل ٹینکرز کی لوکیشن اور آئل ٹینکرز کا آئل لیول وغیرہ ہم میجر کر کے ان کو ریئل ٹائم میں بتا دیں. بٹ اگین آئی واز ویری نائیو ایٹ دیٹ ٹائم ٹو تھنک کہ 3 سے 4 لوگوں کی سافٹ ویئر کا سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ ایک لیٹ سے شیل کو یا ہیس کال کو ایک پروڈکٹ سیل کر سکتا ہے جو کہ ان کے ٹرکس کے اوپر لوکیشن بیسڈ ٹریکنگ اور ان کو جیو فینسنگ اور لیٹ سے ان کو آئل لیول مانیٹرنگ دے رہے ہیں. تو اگین مطلب آئی پرسیو دیٹ وے میں کنٹینیو کرتا رہا اسے. تقریباً 1 سال میں نے اس کمپنی میں اسپینڈ کیا. سافٹ ویئر ٹیم جب میں گیا تھا آئی واز دا اونلی ون. پھر ہم بڑھ کے وی بیکیم اباؤٹ 8 پیپل. اس کمپنی میں آئی گاٹ دی اپرچونیٹی ٹو pitch my products and pitch the company's products and services to دبئی بیسڈ کمپنیز، ابو ظہبی بیسڈ کمپنیز. تو یہ میرے لیے بہت بہت بڑی لرننگ تھی کہ آپ جاتے ہیں، آپ نے ایک اپنا پروڈکٹ کا پروٹوٹائپ بنایا ہے، آپ نے اپنا ڈیزائن وغیرہ بنایا ہے اور آپ اس کو جا کے انٹرنیشنل کسٹمرز کو پچ کر رہے ہیں. although none of them resulted in a good outcome, but I think I learned a lot from that. I learned کہ سیلز کیسے ہوتی ہیں، ایکچولی سیلز کیسے نہیں ہوتی. I learned that.
I also attended GITEX a couple of times because of this engagement. So I think کہ جو ہائنڈ سائڈ میں اگر میں دیکھوں اسے تو جہاں پہ آئی تھنک اٹ واز اے بیڈ ڈیسیجن فرام آن مائی پارٹ، ایک ایموشنل ڈیسیجن تھا، اس کے مجھے فائدے بھی بہت ہوئے. تو اسی کی وجہ سے آئی ہیو لرنڈ ٹو ان مائی لائف آئی ہیو لرنڈ کہ آپ کے ایون جو برے ڈیسیجنس بھی ہوتے ہیں نا، لانگ ٹرم میں وہ آپ کے لیے ویلیو ہی ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور اگین دس واز اے 1 year tenure فار می ایٹ ہائپرنیم. آلدو مطلب آئی تھنک کہ اگر میں بھی سوچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار اگر وہ میں نے ڈیسیجن نہ کیا تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. لیکن اف آئی تھنک ڈیپلی تو جو مجھے ایکسپیرینس وہاں پہ ملا، جو مجھے یہ ایک پرسپیکٹیو ملا کہ یار ہاؤ مچ کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ 8 10 20 لوگ اکٹھے ہوں اور وہ ایک گراؤنڈ بریکنگ پروڈکٹ ایک دم سے دنیا میں لانچ کر دیں اور اس کی اتنی زیادہ اڈاپشن بھی ہو جائے. تو ایسے صرف فلموں میں ہوتا ہے، ایسے صرف اسٹارٹ اپس والی موویز میں ہوتا ہے، ایسے صرف ٹی وی شوز میں ہوتا ہے. ایسا ریئل لائف میں نہیں ہوتا. ریئل لائف میں پروڈکٹس بنانے کے لیے، سروسز بنانے کے لیے جو کہ ریئل ویلیو ایڈ کرتی ہیں، بہت زیادہ محنت لگتی ہے. تو دیٹ آلسو آئی تھنک کہ کیونکہ آر بی سافٹ میں آر بی سافٹ جو جوائن کی تھی اٹ کیم ویری ایزی ٹو می، مطلب اٹ واز ویری ایزی فار می ٹو کلیئر دا انٹرویوز. اور اس کے بعد ایون سبسیکوینٹلی جو میں نے آگے کام بھی کیا تو دیٹ واز ایزی فار می دیٹ وے، مطلب کمپیئر ٹو دس. تو وین آئی موو ٹو دس کمپنی اٹ آلسو گیو می پرسپیکٹیو کہ یار جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا اس کی آپ کو قدر بھی کرنی چاہیے. اس 1 سال کے اندر میں نے بہت زیادہ سوچا کہ یار آئی شوڈ سوئچ بیک اینڈ ایوری تھنگ. او بائی دا وے وین آئی لیفٹ آر بی سافٹ سو آئی ہیڈ دس unconditional come back whenever you want offer from آر بی سافٹ. تو دیٹ آلسو لیڈ می ٹو تھنک کہ یار مجھے شاید وہ آفر لے لینی چاہیے یا نہیں. اس چیز کا بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کہیں سے جا رہے ہیں یا آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں سے یہ انکنڈیشنل کہ یار جب بھی تم نے واپس آنا ہونا تم بس ایک کال کر کے آ جانا کہ اپنے چانسز آف میکسیمائزنگ دس آفر آپ کیسے کر سکتے ہیں. اٹ از دا ٹاپک آف ون آف دی ایپیسوڈس. تو جی بات کرتے ہیں ہائنڈ سائڈ میں. مجھے لگتا ہے یہ ہیسٹی ڈیسیجن تھا. میں نے دیکھا کہ میں اپنے گھر میں رہوں گا، کافی کمفرٹیبل ہوں گا. اسلام آباد میں میرے دوست بھی سارے وہیں پہ تھے. میں نے کہا یہ تو بہت زبردست ہو جائے گا. لاہور سے مجھے اسلام آباد ہر 2 ہفتے بعد مجھے جانا پڑتا تھا گھر والوں سے ملنے. میں نے کہا تھا وہ بھی مجھے نہیں کرنا پڑے گا اینڈ ایوری تھنگ. تو میری لائف بھی اسلام آباد میں سب مطلب کافی زیادہ اسٹریم لائنڈ اور کمفرٹ میں تھی. تو اور آف کورس پے ریز بھی تھا. پے ریز بھی کافی سگنیفیکنٹ تھا وچ آئی ول شو یو ان دا گراف دیٹ آئی شو یو ایٹ دا اینڈ آف دس ایپیسوڈ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان ساری وجوہات کی بنا پہ میں نے یہ بس یہ سوچا کہ یار یہ میں نے ایک کیلکولیٹڈ ڈیسیجن نہیں کیا، میں نے ایک ایموشنل ڈیسیجن کیا. اگر اس وقت میں نے کوئی بندہ جو 4 5 6 سال جس کا ایکسپیرینس ہوتا اس سے میں نے اگر مشورہ لے لیا، اچھا بھائی تو میں نے مشورہ بھی کسی سے نہیں لیا، اور میں نے مشورہ لیا بھی اگر تو میں نے اپنے پیئرس سے لیا، وہ خود جن کا اپنا ہی 1 سال کا ایکسپیرینس تھا. انہوں نے مجھے کہا ہاں یار یہ تو بالکل یہ تو موویوں میں ایسے ہوتا ہے، تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تمہیں تو یہ بالکل بھی اپرچونیٹی نہیں چھوڑنی چاہیے اینڈ ایوری تھنگ. تو آئی تھنک کہ اس پوائنٹ پہ مجھے کسی سینئر سے ایڈوائس لے لینی چاہیے تھی. اور آئی تھنک کہ اگر میں ایڈوائس لے لیتا تو آؤٹ کم ڈفرینٹ ہوتی. سو ایونچولی 1 سال میں نے وہاں پہ کام کیا. اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ فار می. مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ ہم وہاں پہ کوئی ریئل ویلیو کریٹ کر سک رہے ہیں جو کہ ہم اپنے کسٹمرس کو دے سکتے ہیں اور یہ ایک لانگ ٹرم کمپنی مطلب یہ گرو کر سکتی ہے. تو آئی لیفٹ دیٹ کمپنی. دین آئی جوائن اندر مطلب سونے پہ سہاگا. آئی جوائن اندر دبئی بیسڈ پروڈکٹ کمپنی کالڈ پارکی. ان لوگوں کے پاس اس وقت تقریباً 4 سے 5 ہزار کسٹمرز تھے. ان کے پاس ایک ایپ تھی جس میں دبئی میں نا پارکنگ بہت بڑا پرابلم ہے. آپ کو پارکنگ اسپاٹ ملنا بہت بڑا پرابلم ہے. تو پارکی میں یہ تھا کہ ان لوگوں نے ان کے پاس ایک ویب پورٹل تھا جہاں پہ آپ پارکنگ اسپیسز ڈھونڈ سکتے تھے اور لوگ اپنے پارکنگ اسپیسز وہاں پہ سیل کر سکتے تھے. لیٹ سے ایک بندہ ہے اس کے پاس ایک فلیٹ ہے لیکن ان کے پاس گاڑی نہیں ہے اپنی، تو اپنی پارکنگ اسپیس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے تھے اور ڈفرینٹ لوگ اس پارکنگ اسپیس کو یوز کر سکتے تھے فار دیم سیلز. تو ان کے پاس 4 سے 5 ہزار کسٹمرز تھے. ان کے پاس آلریڈی ایک سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ تھا وچ دے ور سسٹیننگ. تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کافی فٹ ہے. انہوں نے مجھے اس سے بھی اوپر ریز دے دیا. مطلب 1.5 سال کے ایکسپیرینس پہ آئی واز ایٹ اباؤٹ 3x آف مائی اسٹارٹنگ سیلری. تو کیونکہ میری پریویس سیلری کافی زیادہ تھی تو نیکسٹ میں جب میں کمپنی میں انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے مجھے آن بورڈ کرنے لگے تو دے وانٹڈ می ٹو لیڈ دیٹ انجینئرنگ ٹیم 1.5 سال کے ایکسپیرینس میں. تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ پے بھی بہت زیادہ کیا. تو میں نے اگین آئی میڈ دیٹ سیم مسٹیک اگین.
میں نے یہی دیکھا کہ یار اسلام آباد ہے, ادھر ہی میری لائف سیٹ ہے, سب کچھ ہے, یہ کمپنی بھی ہے, ان کے پاس تو کسٹمرز بھی ہیں. پچھلی کمپنی میں جہاں پہ کام کر رہا تھا ان کے پاس کسٹمرز نہیں تھے, کسٹمرز ڈھونڈنے پڑتے تھے. ان کے پاس تو کسٹمرز بھی ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں. آئی جوائن دیٹ کمپنی. آئی تھنک 6 لوگ تھے اس کمپنی میں, اور مائی ٹینیور ود دیم went on for about 2 months. 2 months کے اندر at the end of the second month their CEO came to me and said کہ جی بیڈ نیوز یہ ہے کہ جی we have run out of funds اور ہمارے پاس انویسٹرز نہیں ہیں and we're shutting down the company. So for somebody who was about 23 and a half at that time, میرے لیے بہت ہارڈ تھا to see that کہ at one point you're going on a trajectory جہاں پہ آپ کی اسٹارٹنگ سیلری سے آپ 2x بھی کراس کر گئے ہیں 1 سال کے اندر, اور آپ نے اب 3x بھی کراس کرنے والے ہیں 1.5-2 سال کے اندر. I got hit on my face with this very strong realization. مطلب it was like a kind of a مطلب کہ چھپانے کی بات ہے, it was kind of a slap on my face کہ یار تم مطلب تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ, تم واٹ آر یو تھنکنگ. کیا تم 2 سال کے اندر ادھر جاؤ گے, تمہیں لگتا ہے کہ تم 4 سال کے اندر اس سے بھی ڈبل پہ چلے جاؤ گے. تمہیں لگتا ہے کہ تم نے وہ لوگ جنہوں نے 4 سے 5 سال ایفرٹ کی ہے اور وہ لیٹ سے 2x آف یور اسٹارٹنگ سیلری پہنچے, تمہیں لگتا ہے کہ تم ان ساروں سے اسمارٹر ہو, تم ان ساروں سے بہتر ہو, تم ان ساروں سے زیادہ انٹیلیجنٹ, زیادہ پروفیشنل ہو. تو یہ جب وین دس کمپنی شٹ ڈاؤن تو مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ دا سیلری بریکٹ دیٹ آئی ایم ایٹ رائٹ ناؤ, اس کے اوپر مجھے کوئی بھی ہائر نہیں کرے گا, کیونکہ آئی ایم کمپنسیٹڈ وے مور دین مائی پیئرز آر ایٹ مائی ایکسپیرینس لیول. ایکسپیرینس اینڈ ایکسپرٹیز بوتھ, مطلب میری ایکسپرٹیز بھی اتنی ہی ہے جتنی 1-1.5 سال کے بندے کی ہوتی ہیں. چلو میں کہتا ہوں میں لیٹ سے بہت ہی چیتا اگر ہوتا تو میں کہتا یار 1.5 سال کے اوپر لیٹ سے میری 2.5 سال والے بندے جتنی ایکسپرٹیز بھی ہو گئی ہیں, تو میری سیلری 4-5 سال کے ایکسپیرینس والے بندے والی تھی. تو اس سیلری پہ مجھے کسی نے نو بڈی وانٹڈ ٹو ہائر می, اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ میں نے تیز سے تیز جلدی سے جلدی جانے کے چکر میں آئی ہیو رونڈ مائی پروفائل اینڈ آئی ہیو پٹ مائی سیلف ان دس ویری ٹائٹ اسپاٹ جہاں پہ بہت کم کمپنیز ہیں جو کہ اتنے پیسے پے کر سکتی ہیں اتنے ایکسپیرینس پہ, اور میرا ایکسپیرینس میری ایکسپرٹیز میرا ایکسپیرینس جسٹیفائی نہیں کرتا یہ سیلری. تو ایٹ دیٹ ٹائم مجھے پھر یاد آیا کہ مجھے جب میں نے آر بی سافٹ لیو کی تھی, مجھے رضوان بھائی نے کہا تھا یار کہ تم نے جب بھی واپس آنا ہو جسٹ گیو می اے کال اینڈ کم بیک. تو آئی جسٹ گیو ہم اے کال, ہی سیڈ کہ ٹھیک ہے, دا آفر اسٹل اسٹینڈس. فون پہ آئی تھنک لیس دین 10 to 15 minutes اٹ واز ڈن. وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پھر آ جاؤ. At that point I took a salary cut, a very significant salary cut at that point. اور میں جب آج کوئی بھی میرے سے ایڈوائس لیتا ہے اور میں اس کو کہتا ہوں یار کہ سیلری کٹ لے لو کوئی بات نہیں ہے, تو آئی سی کے لوگوں کے لیے سیلری کٹ لینا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس وقت میں نے بڑی مشکل سے اس ساری ریئلائزیشن کے بیک ڈراپ پہ کہ جی یہ دیکھو یہ تم نے اپنے کریئر کے ساتھ کیا کر لیا ہے, تو اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے تمہیں کچھ یو ہیو ٹو لیٹ سم تھنگ گو. آئی ٹک دیٹ سیلری کٹ اینڈ آئی کیم بیک ٹو لاہور اینڈ جوائنڈ آر بی سافٹ. 2016 میں واپس آر بی سافٹ آیا. اس دفعہ میں نے تھوڑا جو میرا ایکسپیرینس تھا پچھلے تقریباً 1 سال کا آؤٹ سائڈ آف آر بی سافٹ, اس میں نے دیکھا کہ کیونکہ میں ایز این آئی او ایس انجینئر کام کر رہا تھا تو میں صرف آئی او ایس ہی بلڈ کر سکتا تھا. اگر ایک پورا پلیٹ فارم بلڈ کرنا ہے تو مجھے اس کے لیے بیک اینڈ انجینئرنگ بھی آنی چاہیے. تو آئی واز ڈیپینڈنٹ آن ادر پیپل فار بلڈنگ دا بیک اینڈ, فار بلڈنگ دا ویب سائٹ اینڈ ایوری تھنگ. اس سارے ٹائم میں جہاں پہ جب میں یہ ٹیم لیڈ کر رہا تھا تو میں نے ساتھ ساتھ تھوڑی بریک اینڈ انجینئرنگ سیکھ لی تھی. میں نے کیم بیک ٹو آر بی سافٹ, آئی ٹولڈ دیم کہ جی میں نے ایز این آئی او ایس ڈیولپر نہیں کام کرنا, میں نے ایز اے بیک اینڈ انجینئر کام کرنا ہے. تو دیٹ ہیلپ می میک دیٹ شفٹ فرام آئی او ایس ٹو بیک اینڈ, کیونکہ بیک اینڈ کے اندر میرے اوپینین میں موبائل لینڈسکیپ کافی زیادہ لمیٹڈ ہوتا ہے, اور بیک اینڈ انجینئرنگ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ویئر دا ریئل ورک ہیپنس. So I came back to RBSoft as a back-end engineer. وہاں پہ I built a flight search engines back-end, SastaTicket.pk if you've heard. اس کا back-end پہ میں نے کام کیا کافی extensively. اسی سال I became a team lead. So I came back as a team member by the way. ادھر میں 8 لوگوں کی ٹیم کا ٹیم لیڈ تھا اور I came back as a team member. So I also took that change of title if you would.
کمنگ بیک ٹو Ubisoft. اور وہ اور میں نے یہ سارا خوشی کیا کیونکہ مجھے ریئلائزیشن ہو گئی تھی کہ یار اگر تم لیٹ سے 2 سال میں اپنے آپ کو 8 لوگوں کی ٹیم کا لیڈ کہہ رہے ہو تو تمہارے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یا اگر ایک کمپنی جس کو لگتا ہے کہ تم یو کین پلے دیٹ رول, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمپنی مس ڈائریکٹڈ ہے اور اس کمپنی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ لیڈرشپ رولز میں اور کیا کیا اسکلس چاہیے ہوتی ہیں. تو اٹ واز ویری ہمبلنگ فار می. آئی کیم بیک, آئی اسٹارٹیڈ, اور آئی تھنک دس از دا پوائنٹ فرام ویئر آئی اسٹارٹیڈ ٹو ریئلی فالو اے لاٹ آف ایڈوائس دیٹ آئی ایم اباؤٹ ٹو گیو یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اس پوائنٹ پہ میں نے سارا سوچنا شروع کیا کہ یار نیکسٹ اب جو میرے ارد گرد لوگ جو اس کمپنی میں جو بہت زیادہ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں چیزیں, ان سے میں کیا چیزیں سیکھ سکتا ہوں. سو مچ آف دا کانٹینٹ دیٹ از اباؤٹ ٹو کم ان دا نیکسٹ ایپیسوڈز از فرام 2016 آنورڈز. 2017 میں میں نے کیونکہ میں بیک اینڈ انجینئرنگ کر رہا تھا تو پھر میں نے ایٹ دیٹ ٹائم Ubisoft میں پالیسی تھی کہ آپ اپنی اگر یوڈیسٹی کی نینو ڈگری کرتے ہیں یو کین گیٹ اٹ ری ایمبرس فرام Ubisoft. آئی ٹک دیٹ, میں نے نینو ڈگری کر لی ریئیکٹ میں. I became a full stack engineer. اس کے بعد I led multiple engineering teams. I worked as a full stack engineer for the next couple of years. اور 2018 کے آس پاس I felt کہ یار اب وہ ٹائم ہے جب کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایز این انجینئر مجھے پتہ ہے چیزیں کیسے چلتی ہیں, اسکیل پہ کیسے کام ہوتا ہے, مشکل پرابلمس کو کیسے سالو کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ سیکھنے کے بعد and I felt کہ اب آئی تھنک بہتر ٹائم ہے کہ اب میں لیڈرشپ رولز میں جاؤں. اور اب جب میں جاؤں گا لیڈرشپ رولز میں تو دیٹ ول بی ایٹ دا بیک آف سم ریئل ایکسپیرینس دیٹ آئی ہیو گینڈ اوور دی ایئرس, اینڈ ناٹ کہ کوئی ایک کمپنی ہے جس کو لیڈرشپ اسکل چاہیے اور شاید ان کا انٹرویو پروسیس یا ان کے پروسیس اتنی ریگرس نہیں ہے کہ دے کین فلٹر آؤٹ پیپل ہو ڈونٹ ہیو دیٹ ریکوزٹ ایکسپیرینس. تو 2018 تک آئی ورک ایز اے فل اسٹیک انجینئر. اس کے بعد 19 میں آئی ڈیڈ اے نینو ڈگری ان ڈیٹا سائنس. اور اس کے بعد 2019 کے اینڈ تک آئی واز لیڈنگ اے ٹیم آف اباؤٹ 25 engineers ایز اے پروجیکٹ مینیجر. آئی واز آلسو ڈوئنگ سم ٹیکنیکل انپٹ ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن میں 25 لوگوں کی انجینئرنگ ٹیم لیڈ کر رہا تھا. آئی واز انٹرفیسنگ ود کسٹمرز, آئی واز نیگوشیٹنگ ڈیڈ لائنس, آئی واز نیگوشیٹنگ ویری ہارڈ discussions. I was at the forefront. I was the primary contact person of Ubisoft for that team. اور یہ سارا کچھ تو I think the period from 2016 to 2019 اس کو میں اتنا ڈیٹیل میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ میں بعد کے ایپیسوڈ میں اس پہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کروں گا. تو that was I think the correct path for me to pursue as a software engineer. اور اگر میں نے 2015 میں وہ سیلری کٹ نہ لیا ہوتا اور وہ میں نے چینج آف ٹائٹل نہ لیا ہوتا تو آئی ووڈ ہیو گون ٹو اے ویری ڈفرینٹ پلیس جہاں پہ میں صرف ایک اسپیسیفک سب سیٹ آف کمپنیز کے اندر کام کر سکتا اور صرف وہی مجھے افورڈ کر سکتے اور میرا ایکسپیرینس اور میری ایکسپرٹیز اس طرح گرو نہ کرتے جس طرح ابھی 16 سے 19 کے کیس میں. ادھر ایک اور امپورٹنٹ چیز دیکھنے والی یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یو شوڈ آلویز ورک ان اے کمپنی جہاں پہ آپ سے اوپر مینٹورز ہوں. آپ نے اپنے پہلے 3 سال کے اندر یا پہلے آئیڈیلی 5 سال کے اندر پہلے 3 سال کے اندر ڈونٹ ایور ورک ان اے کمپنی جہاں پہ آپ ہی سب کچھ ہیں. کیونکہ ابھی میں آگے آپ کو جب اسپیسیفک نالج کا بتاؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کافی زیادہ چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں جو صرف اپرینٹسشپ سے یعنی کہ 1-to-1 مینٹورشپ سے سیکھ سکتے ہیں آپ, اس کے علاوہ نہیں سیکھی جا سکتی. تو وہ چیزیں آپ مس آؤٹ کر دیں گے اگر آپ پہلے 3 سال کے اندر ہی جمپ لے لیں گے. اس وقت آپ کو جمپ بہت اچھا لگے گا لیکن لانگ ٹرم میں آپ کے لیے بہت 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 برا ہوگا وہ. تو آپ لانگ ٹرم کریئر نہیں بلڈ کر سکیں گے کہ اگر آپ پروسیس کو رسپیکٹ نہیں کرتے, اگر آپ ایک جو بھی کسی فیلڈ میں ٹائم انویسٹ کرنا ہوتا ہے اس کو رسپیکٹ نہیں کریں گے. تو یہ گراف ہے جی میرے کریئر کا کمپنسیشن ورسز دا نمبر آف ایئرز آف ایکسپیرینس. تو یو کین سی کہ یہ ہے یہ ہے جی کمپنسیشن ورسز دا نمبر آف ایئرس. جسٹ گیو می اے مومنٹ. ہاں, سو 2014 میں اسٹارٹ کیا تھا. ایکس از مائی اسٹارٹنگ سیلری. تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا, یو کین سی کہ 2015 میں جب میں نے سوئچ کیا اور پھر 2016 میں دوبارہ میں نے سوئچ کیا تو آئی واز گوئنگ آن اے ویری ورٹیکل ٹریجیکٹری. اور میں ادھر سے ایک دم سے مجھے کریکشن مل گئی
مارکیٹ کی طرف سے. دا مارکیٹ کریکٹڈ می اینڈ سیڈ کہ بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں, آپ یہ آپ کا شاید ایک دفعہ تکا لگ جائے, شاید 2 دفعہ آپ کا تکا لگ جائے کہ اگر آپ اس گروتھ پیٹرن پہ جا رہے ہیں, لیکن آپ کو بار بار نہیں لگ سکتا. تو دیٹ واز آئی تھنک کریکشن فار می دیٹ وے. اگر میں یہاں پہ اس پوائنٹ پہ ریجڈ ہو جاتا اور میں کہتا نہیں جی میری اتنی سیلری ہے, میں نے اس سے اوپر ہی جانا ہے, ہو سکتا ہے کوئی مجھے آفر کر دیتا, لیکن وہ پھر میں اسی جگہ پہ جاتا جہاں پہ بالکل میں لمیٹڈ ہوتا ایک اسکوپ میں اپنے. اور آف کورس اب لیٹ سے اس وقت میرا آئی او ایس کا ایکسپیرینس تھا, تو میں آئی او ایس میں ہی جا سکتا تھا, میں ٹیکنالوجی سوچ بھی نہیں کر سکتا تھا اس پوائنٹ پہ, تو میں اس میں لمیٹڈ ہوتا. اور اس وقت I also had the realization کہ iOS اور Android ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا اسکوپ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہا ہے. اور جب اسی ٹائم پہ ریئیکٹ نیٹو جیسی ٹیکنالوجیز آ رہی تھیں اور آئیونک آ رہا تھا اور زیمرن وغیرہ ایسی ٹیکنالوجیز آ رہی تھیں, تو آئی وانٹیڈ ٹو موو اوے فرام موبائل ڈیولپمنٹ. اگر میں نے نہ کیا تھا تو مائی کریئر وڈ بین سگنیفیکنٹلی ڈفرینٹ. 2016 میں آئی ٹک دس کٹ, اور اس کے بعد سے مائی سیلری دین بیکیم ٹو مطلب تقریباً لینئر ٹریجیکٹری پہ ہو گئی. اور 2019 تک 2020 کے اسٹارٹ تک آئی ورکڈ ایٹ Ubisoft, آفٹر وچ آئی وینٹ آن ٹو اسٹارٹ مائی کمپنی. لیکن اگر میں دیکھوں کہ اگر میں ابھی بھی ادھر ہی ہوتا تو میری سیلری کا کیا ہوتا, تو آئی کین تھنک کہ یہ ڈاٹڈ لائن آپ کو ایکسٹریپولیٹ کر رہی ہے کہ میرا کریئر کہاں پہ ہوتا اگر میں آج بھی ادھر ہی ہوتا. تو سو لرن فرام دس, ڈونٹ میک دس مسٹیک دیٹ آئی ڈیڈ. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اہیڈ آف یور ٹائم. ہر چیز ایک پروسیس ہوتی ہے, اس کا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, وقت سے پہلے نہیں, قسمت سے زیادہ نہیں. کچھ چیزیں اور جو میں نے اس سیریز کے بارے میں بتانی ہے وہ یہ کہ یہ دس آل بیسڈ آن ٹرو ایونٹس. ہو سکتا ہے کچھ ایونٹس یا کچھ نام یا کچھ کمپنیز کے نام میں اس میں سے نکال دوں, وہ اس لیے تاکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ملائن سمبڈی. اور اگر اس میں سے کچھ میں غلط بتا دیتا ہوں, کوئی چیز جو ان ٹرو ہے, تو فیل فری ٹو کریکٹ می. جو لوگ اگر مجھے جانتے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں تو فیل فری ٹو ڈو دیٹ. اور فائنلی ایٹ دا اینڈ آف دس ایپیسوڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس سیریز کا مقصد کیا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا اس کے ڈسکلیمرز کیا ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ میری جرنی کیا ہے. اس سارے کے بعد فائنلی آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ مجھے اس سارے سے رزلٹس کیا ملے. اور اگر یہ رزلٹس آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتے ہیں, اگر یہ رزلٹس آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ چیز مجھے پتہ ہونی چاہیے, یا سوری اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار میں بھی یہی رزلٹس لینا چاہتا ہوں, تو دس سیریز مائٹ بی فار یو. سب سے پہلے یہ کہ جی آئی گاٹ ٹو لیڈ ویری ویری لارج ٹیمس. ان میں سے کافی ٹیمز میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا میرے سے زیادہ ایکسپیرینس تھا. نمبر 2 یہ کہ میرے پریویس امپلائرز نے مجھے کہا کہ یار تم کبھی بھی واپس آ سکتے ہو, اینڈ دیٹ ہیپنڈ ایٹ دا فرسٹ اینڈ دا سیکنڈ کمپنی بوتھ فار می. نمبر 3 یہ کہ میرے کریئر نے مجھے پوزیشن کیا ٹو اسٹارٹ اے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی. وہ جب ہم بات کریں گے کہ جنرلسٹ ورسز اسپیشلسٹ والی, تو تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاؤ اٹ پوزیشن می ٹو اسٹارٹ مائی اون سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی. اور ایک چیز جو میں ایز اے بیج آف آنر پہنتا ہوں اپنے اوپر, جو میرے لیے سب سے بڑی میری اچیومنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ کافی دفعہ جب میری کمپنی نے میری ٹیم سوئچ کی, تو میرے پریویس کسٹمرز ٹولڈ مائی ٹیم لیڈس یا مائی ہائر اپس کہ جی وی وانٹیڈ احمد آن دس پروجیکٹ, وائی ڈیڈ یو موو ہم فرام دا پروجیکٹ. اگر آپ کے کسٹمرز آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو دنیا چاہے جو مرضی کہے, یو شوڈ نو کہ یو آر ایڈنگ ریئل ویلیو ٹو وٹ ایور یو آر ورکنگ آن. اگر آپ کو اگر آپ کے امپلائر کو ریزسٹنس مل رہی ہے نا آپ کو کسی ٹیم سے موو کرنے میں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بہت ہی صحیح کر رہے ہیں اور آپ ان کے لیے واقعی ریئل ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. تو یہ رزلٹس ہیں جی. یو ہیو سین مائی آئی تھنک کہ آئی ٹولڈ یو اباؤٹ مائی summary. I think this should give you a trailer into what is about to come. I'm really excited about this series. آپ مجھے اپنا feedback comments میں ضرور بتائیں, and if you have any specific questions وغیرہ, we answer them on Facebook, on the Facebook group. I'll try to keep this very candid. I'll try to keep this very, very true and very casual. This is personally I am having a very good time recording this because it is helping me reflect on what I did right and what I did wrong. So thank you for listening, and I hope to see you in the next one. Bye.